سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ہے جو کہ پاک ذات ہے، ہمارے لیے تو کوئی علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ اور آپ ہی کی ذات ہے جو کہ علم والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دینے کی بات کی گئی تھی وہ تو اسما کا علم تھا، اور اسما کا علم یعنی کہ دنیا کا علم تھا۔ اس میں کسی عبادت کا تذکرہ نہیں تھا، روحانیت کا تذکرہ نہیں تھا، کسی بھی ذکر مذاکرے کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں تھا۔ جبکہ فرشتوں کے پاس جو علم تھا وہ روحانی علم تھا، تسبیح اور تقدیس وغیرہ کا علم تھا۔ تو اس میں انسان کا جو شرف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا کا علم دے گا۔ یہ دنیا کا علم لینے کے باوجود یہ مخلوق جو ہے یہ بہترین عبادت گزار بھی ہوگی، ذکر کرنے والی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی، اور یہ مخلوق اپنے دین کے اوپر قائم رہے گی۔ لہٰذا اس امت کی یہ خاصیت بھی ہوگی کہ یہ امت جو ہے اس علم میں بہت آگے جائے گی۔ لہٰذا جتنا علم آج ہے اور جتنی ٹیکنالوجی آج ہے اور جتنی دنیا آج ایکسپلور ہو چکی ہے اس سے پہلے نہیں تھی، اور یہ اسی امت کی خاصیت ہے کیونکہ اس امت کو جو ہے وہ بالخصوص علم والی امت بنایا گیا تھا۔ لہٰذا یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے سمجھنے والا کہ دنیا کا علم ہونے کے باوجود بھی یہ بہترین عبادت گزار بھی ہوگی اور یہ روحانی مخلوق بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نقطہ جو آیت مبارکہ کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ دین اور دنیا کا علم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ اس ساری دنیا کا ہی علم تھا، اور ساتھ ہم ضمیر نے بتایا کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کی کیفیت کو بھی دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس علم کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ نبی تھے۔ تو گویا کہ یہ دونوں علوم جو ہیں وہ ایک ہستی میں جمع کر دیے گئے تھے۔ تو گویا کہ جو ان کی اولاد ہوگی اس کے اندر بھی یہی بات ہوگی کہ دین اور دنیا کا علم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ دونوں علوم کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی۔ اس کی دلیل میں مفسرین کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری قرآنی آیات میں یہ دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آسمان کا، زمین کا، پہاڑ کا، سمندروں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اوپر غور کرو، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام تخلیقات میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ مؤمنین کا لفظ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے اس زمین اور آسمان میں غور کرنے میں بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان تمام آیات کو دیکھنے سے یہی زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ جو کچھ اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے جسے ہم دنیا کا علم بھی کہتے ہیں، اس کو جتنا انسان سمجھتا جائے گا تو اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا یہاں پہ عبادت کے ساتھ یا کسی خاص روحانی علوم کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو دیکھنے سے ہی کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایمان بڑھنے کا یہ سبب بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو بہت غور کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ اگر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، کسی بھی شعبے میں چلے جاتے ہیں، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو گویا کہ وہ شخص بہترین مومن بن جاتا ہے، اور اس کا یہی علم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور جوڑنے والا بن جاتا ہے، مگر کب؟ جب اس کے ساتھ ایمان بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام جو ہیں وہ ایمان عقلی کو بھی بیان کرتے ہیں اور ایمان قلبی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ افلا تعقلون میں ایمان عقلی کی بات کی جاتی ہے، اور یہ لفظ عموماً ان آیات کے آخر میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی کائنات کی یہ دلیل کی بات کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کیا تم عقل نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ اس سے جو مفسرین کرام نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ عقلی ایمان اور قلبی ایمان جب یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں تو ایک خوبصورت ایمان جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کا آپس میں جڑنا، ان دونوں کا آپس میں ربط ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو دوسری بار مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے نفی کر دی کہ ہمارے پاس لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے اگر یہاں پہ لا علم لنا ہوتا یعنی کہ میم کے اوپر پیش آتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ کچھ علم ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لا علم لنا ہے تو لا یہاں پہ جنس کی نفی کے لیے آ رہا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ جبکہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو ہے وہ اپنی ایک نوعیت کا علم دیا ہوا ہے۔ جو علم فرشتوں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یہی معاملہ جنات کے ساتھ بھی ہے، وہ پوری دنیا کا چکر لمحوں میں لگا لیتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کا قرآن سن کے وہ حیران ہو گئے تھے۔ اب جو ان کی ایکسیس ہے پوری دنیا میں اور جو ان کی طاقت ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے،
مگر قرآن سن کے وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بہت ساری طاقتیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسری مخلوق میں ہیں مگر انسان میں نہیں ہے، مگر انسان کے پاس جو طاقت ہے، جو علم ہے، وہ باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک مخلوق کو اپنی خاص نوعیت کا جو علم دیا گیا ہے، تو فرشتوں کے پاس بہرحال علم تو تھا اور وہ آسمانی دنیا کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کے علم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ ان کی عاجزی ہے۔ دوسری بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں جیسی مخلوق بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو پھر یہ عاجزی جب وہ مخلوق کر رہی ہے جو کہ آسمان بالا میں رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قرب میں رہتی ہیں، تو پھر انسان کو جو علم دیا گیا ہے اس کے باوجود اس کے اندر بھی یہی عاجزی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ کی تکمیل کس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ اننا کا انت العلیم الحکیم، کہ اصل علم اور پھر علم کی حکمت کیا ہے یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا مفسرین یہ فرماتے ہیں آیت مبارکہ کے آخر میں علم اور حکمت کا آپس میں کمبینیشن بتایا گیا ہے۔ اگر محض علم ہی علم ہوتا ہے مگر اس کا وزڈم نہیں ہوتا، اس کی گہرائی نہیں ہوتی، اس کی روحانیت نہیں ہوتی، تو وہ علم بھی بعض اوقات انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس روحانیت بہت زیادہ ہے مگر اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، تو گویا کہ وہ علم بھی اس کو نفع نہیں دیتا۔ یہ دونوں علوم جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ تو گویا کہ علیم الحکیم میں بھی یہی نکتہ ہے کہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک علم کی حکمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد، ہمارے اکابرین ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جب ہم علم مانگتے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ، اس کی حکمت کو بھی مانگا کریں، اس کے علم کو بھی مانگا کریں، اس کی قبولیت کو بھی مانگا کریں۔ اور علم وہ علم ہو جو کہ نفع دینے والا ہو، علم وہ ہو کہ جس سے میری ذات میں اور میری دنیا اور میری آخرت میں تبدیلی آ رہی ہو۔ تو صرف علم الفاظ کا نہیں ہوتا بلکہ اس الفاظ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم نصیب فرمائے جو کہ نفع والا علم ہو اور قبولیت والا علم ہو۔ آمین یا رب العالمین۔